ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ استاد اعظم اپنا خنجر نکالتے ہیں اور مارکوس کا گلا کاٹ کر اسے مار دیتے ہیں۔ ارطغرل کو حلیمہ سلطان کی العزیز سے شادی کی خبر ملتی ہے تو وہ حلب جانے کی ضد کرتا ہے اور شہزادے نعمان سے مل کر ان کو روکنے کی بات کرتا ہے۔ دندار ٹائٹوس کی سچائی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ٹائٹوس اس پر تلوار سے وار کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے آگے۔ ارطغرل بازار کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں اسے ایک نقاب پوش عورت ملتی ہے اور اپنے ساتھ آنے کو کہتی ہے، تو ارطغرل اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ پھر وہ عورت اسے العزیز کے محل میں پیچھے کے دروازے سے داخل کروا کر ایک خفیہ کمرے میں لے جاتی ہے۔ کمرے میں جا کر جب وہ نقاب اتارتی ہے تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ آیا جان ہوتی ہے۔ پھر آیا جان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے العزیز کو آپ کے بارے میں خبر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے افسوس ہے اپنی حرکت پر اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے لیلا اور میرے بھائی نے جب آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ محل میں آ کر شہزادے نعمان سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ کام میں نے اپنے سر لے لیا۔ ارطغرل ان کی ساری بات سننے کے بعد کہتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں، کیونکہ نہ صرف آپ کی بیٹی لیلا بلکہ العزیز سمیت ہم سب کی جان خطرے میں ہے اس وقت۔ یہ سن کر آیا جان کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ ناصر العزیز کو بتاتا ہے کہ ابو ہشام کے جو کارندے چھوٹے شہزادے کو حلب لے کر آ رہے تھے ان پر حملہ ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کائی والوں کی سازش ہے۔ انہیں خبر مل گئی ہوگی کہ آپ کی شادی حلیمہ سلطان سے ہونے جا رہی ہے، تو العزیز ناصر سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو میری سرزمین پر گھاٹ لگائے بیٹھا ہے۔ پھر ناصر سے کہتے ہیں کہ چھوٹے شہزادے کو میرے پاس لاؤ۔ پھر چھوٹے شہزادے سے مل کر العزیز خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو بہت پیارے ہو شہزادے۔ تو یگت کہتا ہے مجھے میرے بابا اور باجی کے پاس جانا ہے۔ پھر العزیز ناصر کو حکم دیتے ہیں کہ چھوٹے شہزادے کو پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیاروں سے ملواؤ۔ پھر ناصر جھک کر العزیز کو سلام کرتا ہے اور شہزادے یگت کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان اور شہزادے نعمان اپنے کمرے میں ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان سر جھکا کر چہرے پر غم کے آثار لیے بیٹھی ہوتی ہے، جبکہ شہزادے نعمان یہاں سے وہاں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور شہزادے نعمان کو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا دیتی ہے۔ جس پر کوئی پیغام ہوتا ہے۔ شہزادے نعمان پیغام کے مطابق اسی خفیہ کمرے میں جاتے ہیں جہاں ارطغرل پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ شہزادے نعمان ارطغرل کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہاں کیسے ارطغرل؟ اور کہتے ہیں آپ کو زندہ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی مجھے۔ پھر ارطغرل انہیں ہچکچاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا سچ میں حلیمہ سلطان اور العزیز کی شادی ہو رہی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو آپ جان لیں کہ یہ سب ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ صلیبیوں کی سازش ہے یہ، بس اور کچھ نہیں۔ آپ کی اولاد کو اپنے مقصد کی خاطر استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن شہزادے نعمان غصہ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سلطانوں اور سازشوں سے۔ یگت میرا فرزند ہے اور آخری فیصلہ میری بیٹی کرے گی۔ اب تم جاؤ یہاں سے، اور اگر دوبارہ دکھائی دیے تو مجھے یہاں، تو میں خود تمہیں العزیز کے حوالے کر دوں گا۔
ये कहकर शहजादे नोमान खुफिया कमरे से बाहर चले जाते हैं और अर्तुरुल मायूस हो जाता है। फिर कमरे के बाहर शहजादे नोमान और हलीमा सुल्तान को नासिर और अल-अजीज यिगित से मिलवाते हैं। तो हलीमा यिगित को गले से लगा लेती है और सब लोग बेहद खुश हो जाते हैं। अर्तुरुल खुफिया कमरे के दरवाजे से छुपकर ये सब देख रहा होता है और फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। अर्तुरुल ये मंजर देखकर आपदीदा हो जाता है। दोआन, बामसी और गुंदोगदू बैठकर बातें कर रहे होते हैं और आसमा बैठकर उनकी बातें सुनकर बहुत गहरी सोच में डूबी होती है। गुंदोगदू कहता है, हमें अर्तुरुल को अकेले महल में नहीं भेजना चाहिए था। तो दोआन जवाब देता है कि जब उनके सर पर कुछ सवार हो जाता है तो वो कहाँ किसी की सुनते हैं। फिर बामसी कहता है कि एक बार हम छोटे थे तो 3 गीदड़ हमारा एक बछड़ा उठाकर ले गए थे। तो उस बछड़े की खातिर अर्तुरुल भाई 5 दिन और 5 रातें सख्त सर्दी में उसके पीछे जंगल में रहे थे। तो अब तो बात तुर्गुत और शहजादी हलीमा की है। तो सोचो अब अर्तुरुल भाई किस हद तक जाएंगे। ये सुनकर सबके दिल मुतमिन हो जाते हैं। एक तरफ शहजादे यिगित के आने की खुशी में सब लोग दावत के मजे में मशगूल होते हैं। अल-अजीज हलीमा सुल्तान को हिंदुस्तान से लाया हुआ तोहफा देते हैं और खाने पीने में मसरूफ होते हैं कि तभी हलीमा सुल्तान की नाक से खून आने लगता है। तो सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन हलीमा सुल्तान कहती हैं कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूं, और ये कहकर वो उठकर दावत से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्तुरुल की भी यही हालत होती है और उसकी भी नाक से खून आता है, लेकिन वो उसे साफ करके बोझल दिल के साथ अपने घोड़े से बातें करते करते सो जाता है। तो अर्तुरुल के ख्वाब में इब्नुल अरबी आते हैं और उसे कहते हैं, मेरे फर्जंद क्यों मायूस हो तुम, क्या बात है। तो अर्तुरुल जवाब देता है, जिंदगी से मायूस हो गया हूं मैं, आजमाइशें ख़त्म नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो इब्नुल अरबी अर्तुरुल को खिज़र को आबे हयात मिलने का वाक़या सुनाते हैं। फिर अर्तुरुल से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि आबे हयात क्या है। अर्तुरुल कहता है, जी नहीं जानता। तो इब्नुल अरबी बताते हैं कि आबे हयात इश्क है, इश्क हकीकी है आबे हयात। टिटुस और उसके आदमी कुर्दोगलू की मदद से सुलेमान शाह और हाइमा खानम के खैमे के बाहर से सब मुहाफिजों को गायब करते हैं और टिटुस अपने सिपाहियों को एक अजीब सी आवाज़ निकालकर इशारा देता है और वो सब सुलेमान शाह के खैमे की तरफ उसे कत्ल करने के मंसूबे के तहत चल पड़ते हैं। दुंदार पर टिटुस ने तलवार का वार किया होता है तो उसे लगता है कि दुंदार मर चुका है, जबकि दुंदार जिंदा होता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को खींचते हुए एक मशल तक पहुंचता है और आग जलती हुई मशल को पास पड़ी सूखी घास पर गिरा देता है। अब क्या इस बार टिटुस और कुर्दोगलू का सुलेमान शाह को कत्ल करने का मंसूबा कामयाब हो जाएगा और क्या दुंदार की जान बच जाएगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए अर्तुरुल गाजी कार्टून सीरीज।